ایک حدیث مبارکہ کا مضمون کئی دنوں سے چل رہا تھا، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کی سنت کیا ہے، تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 باتیں فرمائیں۔ ان میں سے 10ویں بات یہ تھی کہ رضا میری غنیمت ہے، میری زندگی کا نصب العین ہے، آبجیکٹو آف لائف ہے۔ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے افسر کو، کوئی اپنے مالک کو، کوئی اپنے محبوب کو، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو راضی کرنے میں لوگ لگے ہوتے ہیں۔ مومن اپنی زندگی میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی زندگی کا نصب العین ہے، مقصود ہے، مقصد زندگی ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہم 2 لفظوں میں جواب دیں گے، اللہ رب العزت کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ چنانچہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہیں، تو میں ابھی اسی لمحے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ مجھے کہیں جانے کی خواہش ہے، نہ کسی کو دیکھنے کی خواہش ہے، نہ کسی سے بات کرنے کی خواہش ہے۔ میرا مقصود مل گیا۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی اور اللہ رب العزت کا ذکر بھی بڑا اور اللہ رب العزت کی رضا بھی بڑی۔ چنانچہ ہم اکثر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی۔ چنانچہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، خود قرآن نے کہا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو کیا میں تمہیں قرآن میں سے بتاؤں؟ ان کا جی بالکل بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک اور چیز سب سے بڑی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کو کھولا، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العزت کی رضا، اس کو راضی کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جس بندے نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اس نے مقصد زندگی کو پا لیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی ذات بھی بڑی، اللہ کی یاد بھی بڑی، اور اللہ رب العزت کی رضا بھی بڑی۔ اب یہاں پر جو مشائخ طریقت تھے، ان میں ایک بحث چل پڑی۔ بعض نے کہا کہ رضا وہ کسبی چیز ہے۔ کسبی چیز کہتے ہیں کہ جو محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، جو کچھ انسان محنت سے حاصل کر سکے، لہذا یہ رضا کسبی چیز ہے۔ اور مشائخ طریقت نے سلوک کے 10 مقامات بتائے، مقامات 10 سلوک کے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا توبہ، انابت، زہد، ریاضت، ورع، صبر، توکل، تفویض، تسلیم اور رضا۔ تو رضا سب سے آخری درجہ ہے جو سالک کو نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مشائخ عراق تھے، ان کا نہیں، رضا تو احوال میں سے ہے، اور احوال تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ جو جتنا مرضی ہمت کر لے، عمل کر لے، کوشش کر لے، راضی ہونا تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہ لازم تو نہیں نا کہ ہم نماز پڑھ لیں، نیکی کر لیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، لازم نہیں ہے۔ ممکن ہے ہم اس درجے کی عبادت نہ کر سکیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں، کچھ خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بھاگی دوڑی تو کرتے ہیں، لیکن ان کی خدمت ان کے مالک کو پسند نہیں ہوتی۔ پسند ایک اپنی مرضی کی چیز،
تو انہوں نے کہا کہ چونکہ رضا ایک وہبی چیز ہے لہذا یہ کسبی نہیں. ہمارے مشائخ جو پاک و ہند کے تھے انہوں نے اس بارے میں بہت ہی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو رضا کی ابتدائی کیفیت وہ کسبی ہے اور انتہائی کیفیت وہ وہبی ہے. لہذا اگر بندے کے قدرت میں نہ ہوتا اس چیز کو حاصل کرنا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کے ذمہ نہ لگاتے کہ تم مجھے راضی کرو. تو ہے نا بندے کے اختیار میں آخر. تو اس لیے بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کو پا لیتا ہے. بنی اسرائیل والوں نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب سوال پوچھا. کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے ہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھئے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں. بھئی ہم اپنی طرف سے تو کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ کوششیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر بھی رہی ہیں یا نہیں کر رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا. اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ میرے پیارے کلیم بنی اسرائیل کو جا کر کہہ دو کہ یہ کام تو بہت آسان ہے معلوم کرنا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں. وہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے دلوں میں مجھ سے راضی ہیں تو میں پروردگار ان سے راضی ہوں اور اگر یہ اپنے دلوں میں مجھ سے شکوے رکھتے ہیں تو میں پروردگار ان سے بھی ناراض. چنانچہ اب کام آسان ہو گیا. ہر بندہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھے. اگر دل کی یہ کیفیت ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی اس کا مطلب اللہ بھی بندے سے راضی. اور اگر بندے کے ذہن میں ہو اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا میرا یہ کام نہیں کیا میری دعا قبول نہیں کی شکوے ہوتے ہیں نا ذہنوں میں تو اگر بندے کے ذہن میں یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے جو محسن انسانیت تھے انہوں نے 3 باتوں کا سبق سکھایا. فرمایا کہ تم صبح میں یہ دعا مانگا کرو رضیت باللہ ربا میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا پروردگار ہے. میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا پروردگار ہے. وبمحمد نبیہ اور میں نبی علیہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ وہ میرے نبی ہیں. وبالاسلام دینا اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے. میں تینوں سے خوش ہوں. اب اس میں سے ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے راضی کہ وہ ہمارے پروردگار ہیں. پروردگار کہتے ہیں رب کو. رب اللہ اکبر عجیب. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کو درجہ بدرجہ تدریجاً نقطۂ کمال تک پہنچا دے اس کو رب کہتے ہیں. جو رفتہ رفتہ کسی کو نقطۂ کمال تک پہنچا دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رب کہتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں وہ ہمیں پالتے ہیں اور انسان کو نقطۂ کمال تک پہنچاتے ہیں. لیکن اگر مجازن دیکھیں تو ماں باپ بھی انسان کو پالتے ہیں. اسی لیے عربی میں یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. لیکن ان کی ربوبیت اور ان کی ربوبیت میں فرق ہے. وہ کیسے کہ انسان تو پرورش دیتا ہے اپنے صرف بچوں کو اور اللہ تعالیٰ پرورش دیتے ہیں ساری مخلوق کو. انہوں نے پرورش دی حال میں اور اللہ تعالیٰ پرورش دیتے ہیں ماضی میں بھی جو گزرے جو حال میں موجود ہیں اور آئندہ مستقبل میں جو بھی آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تو کچھ اور ہے مگر لفظ یہ استعمال ہوتا ہے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رب کا لفظ عجیب ہے. اس پر ایک بات سے مجھے یاد آئی کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. ہر چیز. ان من شیئن جو کوئی بھی چیز ہے. تو ایسے ذہن میں ایک طالب علم کے سوال آتا ہے کہ بھائی چلو شجر و حجر ذکر کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبز پتے ذکر کرتے ہیں, صاف کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے, مٹی کے ڈھیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, مچھلیاں پانی میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں, پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور مومن بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو کافر ہیں وہ تو نہیں کرتے, جو دہریے ہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں, وہ تو ذکر نہیں کرتے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اور ہر چیز میں دہریے بھی شامل. تو پھر اس کی کیا تفصیل ہوئی بھائی؟ دہریے تو ذکر نہیں کرتے اللہ کا, وہ مانتے ہی نہیں, تو ذکر کیا کریں گے؟ تو طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دہریے نے کیسے ذکر کیا اللہ کا, وہ تو مانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ کی شان. ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ جانا پڑا, ہمارے ایک دوست تھے امریکہ میں, وہ دل کے بڑے اسپیشلسٹ تھے, مجھے چند دن وہاں ٹھہرنا تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنا دفتر دیکھنے کے لیے لے جاؤں گا, دعا بھی کرواؤں گا. ہم نے کہا بہت اچھا. چنانچہ دن میں وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے, سارا دفتر انہوں نے دکھایا کہ جی میں ہارٹ کا بڑا اسپیشلسٹ ہوں, اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں مختلف مشینوں سے دل کی کام کو چیک کرتا ہوں کہ دل ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. ان مشینوں میں ایک مشین تھی اس کے پاس, اس کو کہتے ہیں ایکو کارڈیوگراف. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے جی کہ اس سے دل کے اندر خون آ کیسے رہا ہے اور جا کیسے رہا ہے, اس کی تصویر بھی ٹی وی پہ آ جاتی ہے پوری, اور اس کی آواز بھی باقاعدہ سنائی دیتی ہے. مجھے کہنے لگے جی اچھا میں ذرا چیک کرتا ہوں. اور بھی ساتھی تھے, کہنے لگے جی اچھا موقع ہے, پتہ بھی چل جائے گا, ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے جب انسان 50 سے اوپر ہو جاتا ہے. چلو جی, ہم نے کہا بہت اچھا. انہوں نے اب مشین جو تھی اس کے ذریعے سے دیکھنا شروع کیا. وہ اوپر اوپر لگاتے ہیں ایسے یہاں بدن کے اوپر, اور اندر کی پوری تصویر آ جاتی ہے, اور دل کیسے سکڑ رہا ہوتا ہے اور پھیل رہا ہوتا ہے, اور خون کو کیسے لے رہا ہوتا ہے, کیسے دے رہا ہوتا ہے, وہ پوری رنگدار تصویر آ جاتی ہے. ہم حیران ہوئے کہ اللہ کی شان دیکھو. جب انہوں نے وہ تصویر مجھے دکھائی تو کہنے لگے جی میں آپ کے دل کا جو پمپ چل رہا ہے اس کی پوری آواز بھی سناؤں آپ کو. میں نے کہا سنائے. لو جی, انہوں نے اس بٹن کو آن کیا تو اس کے اندر نا ڈب ڈب ایسے جی آواز آتی ہے نا جیسے پمپ چلتا ہے, ایسے آواز آنے لگی کہ ویسے باقاعدہ پیچھے سے وہ خون لے رہا ہے اور آگے خون دے رہا ہے. وہ کہنے لگے جی کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کا ذکر انسان کا دل جو ہے نا یہ لب ڈب کرتا ہے, یعنی جب لیتا ہے تو اس کو لب کہا, اور جب دیتا ہے تو اس کو ڈب کہا. تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے سائنسدانوں نے کہ انسان کے دل کے پمپ کی جو آواز ہے وہ لب ڈب لب ڈب. جب انہوں نے یہ بات کہا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر ٹھہرنا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ذرا غور سے سنیں, یہ تو سائنسدانوں نے دھوکہ دیا مجھے لگتا ہے, یہ آواز لب ڈب تو نہیں ہے. کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آواز تو ہے رب 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 رب. پھر وہ کہنے لگے ہاں بالکل یہ لفظ کے بالکل قریب ہے. اب ہم جتنے بندے وہاں تھے نا 3-4, ہم سب نے غور سے اس آواز کو سنا. وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ لب ڈب نہیں ہے, یہ تو سیدھا سیدھا رب 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 اس طرح کی آواز ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات ہے نا تو آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز دنیا کی اللہ کو یاد کرتی ہے. تو کبھی کبھی ذہن میں آتا تھا کہ دہریہ کیسے یاد کرتا ہے. آج پتہ چلا کہ دہریہ عقلی طور پہ اللہ کے وجود کو مانے یا نہ مانے, اللہ تیری ذات کتنی بڑی ہے اس کا دل بھی تیرا نام ہر وقت لیتا ہے, رب 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 ہی کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ رب کا لفظ عجیب ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ لیا انسان سے. چنانچہ یوم الست جسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پوچھا روحوں سے الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا, پروردگار آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اب جو وعدہ کیا اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ وعدے کو پورا کر دکھاؤ, اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں بھیج دیا کہ میرے بندوں دنیا میں جاؤ, اور دنیا میں جا کے پھر زندگی گزارو تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم رب سمجھتے کس کو. اب رب کہتے ہیں پالنے والے کو, کس کو کہتے ہیں؟ اب آج ہر کوئی بندہ اللہ کو تو رب نہیں سمجھتا. کوئی سمجھتا ہے دکان رب ہے, میں دکان سے پل رہا ہوں. کوئی سمجھتا ہے میں اپنے دفتر سے پل رہا ہوں.
کوئی سمجھتا ہے میں اپنی کھیتی سے پل رہا ہوں. جی اگر ان چیزوں سے پلنے کا یقین نہ ہوتا تو لوگ علماء پر اعتراض کیوں کرتے؟ انگریزی لکھے پڑے کہ جی کہاں سے کھائیں گے. ان کو پتہ ہے نا کہ ہمیں نوکری کھلا رہی ہے, ہمیں دکان کھلا رہی ہے, ہمیں کھیتی کھلا رہی ہے. وہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں, تبھی تو کہتے ہیں جی کہ یہ مدارس کو طلباء کہاں سے کھائیں گے. بھائی جو پروردگار تمہیں کھلا رہا ہے وہ پروردگار انہیں بھی کھلائے گا, موٹی سی بات ہے. لیکن اس کا یقین نہیں ہے. ان کو اسباب پہ یقین ہے اور مسبب الاسباب کے اوپر یقین نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہی تو کفر ہے کہ اللہ پہ نظر نہ ہو اور انسان کی نظر مخلوق پہ لگی ہوئی ہو, اسباب پہ لگی ہوئی ہو. تو ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن کی ابتدا رب سے. دیکھیے قرآن مجید کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو پہلی آیت میں رب کا تذکرہ ہے نا, اور قرآن کی آخری آیت میں بھی ربوبیت کا تذکرہ. آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. تو اس سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. اس میں پھر ربوبیت کا تذکرہ. اور درمیان میں آپ ہر دوسرے چوتھے صفحے پہ دیکھیں آپ کو رب کا نام ملے گا. عجیب بات کہ قرآن مجید میں جتنی دعائیں سکھائی گئیں وہ رب کے نام سے مانگنی سکھائی گئیں. ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. تو ساری دعائیں کس لفظ سے مانگی گئیں؟ رب کے لفظ سے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک بڑی خصوصیت کی بات ہے. اب ذرا میری بات کو پہلے آپ مثال سے سمجھیں. مثال یہ ہے کہ ایک بچہ اگر روئے اور اس کی ماں کا نام فاطمہ, اور وہ کہ فاطمہ فاطمہ فاطمہ, تو ماں کا دل بچے کے لیے اتنا نہیں تڑپے گا. بات سمجھے نا؟ وہ کہے نا بار بار فاطمہ فاطمہ فاطمہ, تو فاطمہ کے لفظ سے اس کی ماں کا دل نہیں تڑپے گا. اور اگر وہی بچہ اماں اماں کہتا ہے تو اماں کا لفظ سن کے اس کا دل فوراً تڑپ جائے گا. کیوں؟ کہ اماں کہنے سے بچے اور ماں کا جو ایک خاص تعلق ہے نا, اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تو ہے جو مجھے پال رہی ہے, جو میری پرورش کر رہی ہے, جو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے. تو فاطمہ کی بجائے اماں کا لفظ کہنے سے ماں کا دل زیادہ بچے کی طرف کھنچتا ہے. بالکل یہی مثال ذہن میں رکھیے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام, جس نام سے چاہیں ہم دعا مانگتے, یا رزاق یہ عطا کر دے, یا حنان یہ عطا کر دے, یا منان یہ عطا کر دے. مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندو تم باقی صفات کے نام پکارو گے پھر بھی میں تمہاری دعا کو سنوں گا, لیکن تم اگر ایسا لفظ بولو گے جس میں میں نے کہا کہ میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں, جب وہ لفظ لوگے نا, اور وہ لفظ کیا ہے؟ رب ہے, تو تمہارا رب کا لفظ لینا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا اپنی ماں کو پکارنا. بچہ ماں کو پکارتا ہے, ماں بچے کی ضرورت پورا کر دیتی ہے. بندو تم اپنے رب کو پکارو گے میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا. لہذا قرآن کریم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ربنا ربنا ربنا, اللہ اکبر, یوں اللہ کو پکارنا ربنا اور اے رب اللہ کو بڑا پسند ہے. اور عجیب مزے کی بات کہ ساری زندگی انسان اسی یقین کو بناتا ہے کہ اللہ میرے رب ہیں, اللہ میرے رب ہیں. کون مجھے پالتے ہیں؟ کون ہمیں پالتے ہیں؟ اللہ. کون پالتے ہیں؟ اور مرنے کے بعد پھر یہی سبق پوچھا جائے گا کہ تمہارا پکا تھا یا نہیں. تو قبر میں پہلا سوال کون سا پوچھا جائے گا بھائی؟ من ربک. تو ساری زندگی جو سبق یاد کیا قبر میں پہنچتے ہی امتحان لینے والے آئیں گے, اچھا بھائی تم نے زندگی کیسے گزاری سمجھاؤ میں. تو کیا پہلا لفظ پوچھیں گے؟ من ربک, تیرا رب کون ہے. تو قبر کے اندر بھی رب کا تذکرہ. پھر قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا تو کس کے سامنے کھڑا ہوگا؟ یوم یقوم الناس, بولیں لرب العالمین. یہاں بھی رب کا لفظ استعمال کیا, اللہ کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے. اور پھر کہاں سے گزرنا ہوگا؟ پل صراط سے. پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
کان علی ربی کا، یہاں بھی رب کا لفظ استعمال کیا. پھر پل صراط سے گزر کر اللہ رب العزت کے سامنے ملاقات، تو اس ملاقات کے وقت بھی اسی لفظ کا تذکرہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو یہاں بھی رب کا تذکرہ. اچھا پھر نیک لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے تو جنت میں بھیجتے ہوئے بھی رب کا تذکرہ، فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اچھا نیک لوگ جنت میں پہنچ گئے تو جنت میں پھر کس کا تذکرہ؟ وقیل الحمد للہ رب العالمین. یوم الست سے لے کر جنت میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ رہنے تک کس نام کا تذکرہ ہماری زندگی میں؟ اللہ کی ربوبیت. اللہ ہمیں پالتا ہے، اللہ ہمیں پالتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت میں توحید، محبت میں توحید، اور امید اور خوف میں توحید. عبادت کریں تو کس کی؟ اللہ کی. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. محبت کریں تو کس سے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت. اور تیسری چیز کیا؟ امید اور خوف ہو تو وہ کس سے؟ واللہ احق ان، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم نے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. تو یہ ہو گیا رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ میرا پروردگار ہے. اور دوسری بات وب محمد نبیہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ وہ میرے نبی ہیں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہیں، راضی ہیں. وہ ہمارے پروردگار، وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے زندگی کے امام ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نماز کا امام، قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا تو جتنے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں سب کو وہی کرنا ہوتا ہے جو قاری صاحب کر رہے ہیں. اب قاری صاحب رکوع میں چلے جائیں اور ایک بندہ کہ نہیں جی مجھے تو قیام میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اور وہ نہ جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو امام کی ماننی پڑے گی نا. امام سجدے میں تو مقتدی سجدے میں، امام اٹھ کے بیٹھ گیا تحیات میں تو مقتدی بھی اٹھ کے بیٹھے، اور امام نے سلام پھیرا تو مقتدی بھی سلام پھیرے. تو نماز کامل تب ہوتی ہے جب مقتدی اپنے امام کی پیروی کرے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہماری نماز کی حالت ہے، ہماری پوری زندگی ایک نماز کی مثال ہے، اور ہماری اس زندگی کی نماز کے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہم کھائیں ان کی طرح، پئیں ان کی طرح، مسکرائیں ان کی طرح، چلیں ان کی طرح، دیکھیں ان کی طرح، کپڑے پہنیں ان کی طرح، عبادت، معاشرت، معیشت، ہر چیز ان کی طرح اگر کریں گے تو گویا ہم ان کی اقتداء کرنے والے بن جائیں گے، اور اس اتباع کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری پوری زندگی کو قبول فرما لیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. اس لیے ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، بے دام ہیں. قربانی کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نا لے بکرے پالتے ہیں، اس کو اچھا کھلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو شام کو نا ان کو لے کے نکلتے ہیں گلیوں میں، تو جب وہ نکلتے ہیں تو پیچھے انہوں نے لے کے گلے میں رسی نہیں ڈالی ہوتی، بس وہ مالک چل رہا ہے اور پیچھے لیلا جو ہے وہ چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے. مالک رک گیا تو لیلا بھی رک گیا، مالک نے دائیں ٹرن لیا تو لیلے نے بھی دائیں ٹرن لیا. وہ پیچھے 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 اپنے مالک کے رہتا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں راکھواں لیلا. کیا کہتے ہیں؟ راکھواں لیلا، کہ وہ ہر وقت اپنے مالک کے پیچھے پیچھے. تو جیسے راکھواں لیلا اپنے مالک کی پیچھے رہتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے راکھویں لیلے بن کر زندگی گزاریں. جیسے نبی علیہ السلام نے کیا ہم بھی ہر کام کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں. اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی. تو دو باتیں سمجھ میں آ گئیں، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیہ، اور تیسری بات ہمیں سمجھائی کہ وبالاسلام دینا،
اور ہم اسلام سے راضی کہ وہ ہمارا دین ہے، تو بھائی اسلام ہمارے سر کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل، اور جی دین تو بڑا مشکل، ان کو مصیبت نظر آتی ہے. دین ہرگز مصیبت نہیں ہے، دین تو اللہ کی نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی. تو دین تو اللہ تعالیٰ کی، بولے کیا دے، اللہ تعالیٰ کی، دین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ہم کوئی مارے باندھے دین کو قبول نہیں کیا، ہم نے خوش ہو کے دین کو قبول کیا ہے، اپنی رضا سے، اپنے پیار سے، دل کی چاہت سے دین کو قبول کیا ہے. جب چھوٹے تھے تو ماں باپ نے ہمیں دین کی طرف متوجہ کیا، اب ہم بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب ہم نے اپنے اختیار سے دین کو قبول کیا. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ کیوں بھائی؟ اب ہم نے کیسے دین کو قبول کیا؟ اپنے اختیار سے. دین اسلام میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور طریقے حیات میں نہیں ہیں. چنانچہ میں ذرا مختصر بتا دیتا ہوں کہ دین اسلام دین توحید ہے. دین اسلام دین توحید ہے. یہ توحید خالص آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گی، ملے گی تو کہاں؟ فقط دین اسلام میں. پھر یہ دین روحانیت ہے جس میں انسان کی روحانی زندگی کو بھی تسلیم کیا گیا. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو یہ احسان حقیقت میں انسان کی زندگی کے روحانی پہلو کا دوسرا نام ہے. یہ دین اخلاق ہے. چنانچہ اس دین میں جتنا حسن اخلاق کی اہمیت بیان کی گئی اتنا اور کسی میں بھی نہیں بیان کی گئی. یہ رحم و عدل کا دین ہے. جتنا عدل کا پرچار، انصاف کا پرچار دین اسلام کرتا ہے اور کوئی دین نہیں کرتا. یہ علم اور علماء کا حامی دین ہے. اس بات کو پسند کرتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے. یہ دین اخوت ہے، مواخات کا دین، آپس میں بھائی چارے کا دین. چنانچہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ماشاءاللہ کلمہ گو سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور یہ دین محبت ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت سکھاتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اور دین مساوات ہے کہ اس دین کے اندر لوگوں میں، بندوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. اب دیکھیں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی امیر لوگ اگلی صفوں میں، غریب لوگ پچھلی صفوں میں. جیسے دنیا والوں کے کسی تقریب میں جاؤ نا تو امیروں کے لیے اگلی کرسیاں اور غریبوں کے لیے پچھلی جگہیں. لیکن دین اسلام دیکھو کہ آپ مسجد میں آئیں تو جہاں غریب کھڑا ہوگا وہیں امیر بھی کھڑا ہوگا، گورا کھڑا ہوگا تو کالا بھی کھڑا ہوگا، عربی کھڑا ہوگا تو اجمی بھی کھڑا ہوگا. آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میں سپاہی تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، اور میرے بالکل ساتھ جو کور کمانڈر تھا نا ہماری، وہ بالکل میرے ساتھ آ کے وہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا. ماشاءاللہ ایک جنرل بھی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک سپاہی بھی ساتھ ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صف ہے دونوں کے لیے. ہم نے دیکھا یہاں شوگر مل میں ایک مرتبہ جماعت ہو رہی تھی تو سارے جو تھے وہ قالین پہ نماز پڑھ رہے تھے. قالین اور دیوار کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی تھی. وہ مل کا مالک آیا، اس نے نماز پڑھنی تھی تو وہیں اس نے نیت باندھی. اب مزدور سارے قالین پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو مل کا مالک ہے وہ ننگے فرش کے اوپر نماز پڑھ رہے. واہ میرے مولا. تو یہ کیا ہے؟ دین مساوات ہے. پھر نظام شورا کو پسند کرنے والا دین ہے. چنانچہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، نسل، زبان اور رنگت سے بالا تر دین ہے. اب یہودیوں میں کوئی بندہ یہودی بن نہیں سکتا. اگر کوئی بندہ فرض کرو ہندوستان کا جا کر کہے کہ جی میں یہودی بنتا ہوں، وہ کہیں گے تم یہودی بن ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ یہودیت ایک نسل سے تعلق رکھتی ہے. یہودیت کا تعلق کن سے ہے؟ بنی اسرائیل سے. ایک نسل ہے، ایک خاندان ہے. وہ کہتے ہیں بس ہم یہودی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں یہودی. لیکن دین اسلام میں تو کوئی ایسا نسل کی بات نہیں ہے، کوئی رنگ کی بات بھی نہیں ہے، کوئی زبان کی بات بھی نہیں ہے. اور یہ دین تقویٰ ہے. چنانچہ ہمارے دین اسلام میں تقویٰ کو پسند کیا گیا.
یہ دین صدق ہے، چنانچہ اس دین میں سچائی کو پسند کیا گیا۔ نبی اسلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دین جمال ہے، خوبصورتی کو پسند کیا گیا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے انداز سے اس کام کرنے کو پسند کیا گیا۔ اور یہ دین یسر ہے، کیا ہے؟ آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا بہت آسان۔ اب یہ مستقل ایک ایک مضمون ہے جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، یہ دین تقوی ہے، یہ دین یسر ہے، یہ ایک ایک بیان ہے پورا، اس کی تفصیل پہ اگر جائیں تو۔ بہرحال دین اسلام میں بہت خوبیاں، ان خوبیوں کی وجہ سے آج ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان فقط ماں باپ کے کہنے پر نہیں بلکہ آج اپنے دل کے اقرار سے یہ کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ ہم نے تیرے دین اسلام کو پسند کیا، یہ ہماری زندگی کا دین ہے۔ تو رضیت باللہ ربا وبمحمد وبالاسلام دینا، ہم تین چیزوں سے راضی۔ کس کے سے راضی بھائی؟ اللہ سے راضی کہ وہ ہمارا پروردگار، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ وہ ہمارے، اور دین اسلام سے راضی کہ وہ ہمارا۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضا کی علامات ہوتی ہیں نا جی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راضی ہے یا نہیں۔ تو بندہ دین اسلام پہ راضی ہے، اپنے رب سے راضی ہے، پتہ کیسے چلے؟ تو فرمایا کہ اس کی پہلی علامت کہ عطا کو قبول کرے، تقدیر کو مانے، اللہ نے جو دیا اس کو قبول، جو دیا اس پہ راضی رہے، جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہے۔ سب سے پہلی بات، کچھ لوگ راضی نہیں نہ ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ کیوں نہ دیا، وہ کیوں نہ دیا، ان کو شکایتیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست اگر تجھے کھانے میں سڑی ہوئی سبزی ملے، اے دوست اگر تجھے کھانے میں سڑی ہوئی سبزی ملے تو سبزی کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ جب اللہ رب العزت نے رزق کو تقسیم کیا تو اللہ نے تجھے یاد رکھا۔ بھئی تو اللہ تو کو یاد تھا تو تیرا کچھ لکھا نا رزق اس میں، تو یہ نہ دیکھو کہ اس نے بھیجا کیا ہے، بھئی اتنا ہی کافی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یاد رکھا تبھی تو اس کا رزق میرے سامنے آ گیا نا۔ اور عدم عطا پہ راضی ہو جائے، اگر کوئی چیز اللہ نے نہیں دی تو ہم پھر بھی راضی ہیں۔ مثلا دنیا والوں کو دنیا کی عیش دی گئی تو کیا ہوا، ہمیں اللہ رب العزت نے آپ چٹائیوں پہ بٹھایا تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اس جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں الحمدللہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمارے لیے علم عطا کیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ اور تیسری چیز کہ انسان پر اگر قبض کی کیفیت ہو تو اس میں بھی وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ قبض کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بندے پر ایسا حال ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہے وہ کوئی کام کرنے کو چاہتی نہیں ہے، بے ذوقی ہوتی ہے، بے حلاوتی ہوتی ہے، مگر اس حال میں بھی انسان اللہ کی عبادت میں لگا رہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ عبد اللطیف ہے یا یہ بندہ عبد اللطف ہے۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا جی، لطف آیا تو بس بڑا لگے ہوئے ہیں اور لطف آنا بند ہو گیا تو نمازیں بھی ختم ہو گئی۔ تو ہم عبد اللطف نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ عبد اللطیف ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کرنے والے ہیں، اور بست میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی اطاعت کرے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے۔ آج کل ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رضا کی بجائے اکثر اوقات لوگ مخلوق کی رضا دل میں رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں عزیز طلباء؟ ہوتے ہیں نا۔ اس کی ایک مثال، جب شادی کا موقع آتا ہے نا تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی سب رشتہ داروں کو راضی کرو، سب رشتہ داروں کو راضی کرو، تو جی یہ بھی بناؤ ورنہ لوگ کیا کہیں گے، انتظام ایسے کرو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، جہیز اتنا دو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کام ایسے کرو ورنہ۔ جب ذہن میں یہ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ اس کی دلیل کیا ہوئی کہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ شادی کے اوپر جو روٹھے ہوئے رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ ماموں ناراض جا کے منا لیا، خالہ ناراض جا کے منا لیا، بہن ناراض جا کے منا لیا، چھوٹے بھی ناراض تو ان کو بھی جا کے منا لیا،
حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ کسی گھر کی نوکرانی روٹ کے چلی گئی تو اس کی طرف بھی بندہ بھیج دیتے ہیں جی اس کو کہو کہ کوئی بات نہیں, غلطی ہے, ہم نے تمہیں ڈانٹ دیا, تم ناراض ہو گئی, چلو ہماری شادی کا موقع ہے, تم آ جاؤ گھر. تو شادی کے موقع پہ رشتہ داروں کو بھی راضی کر لیا, محلے والوں کو بھی راضی کر لیا, دوستوں کو بھی راضی کر لیا, گھر کے نوکروں اور خادموں کو بھی راضی کر لیا. تو کیا شادی میں کوئی دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو بھی راضی کیا یا نہیں کیا؟ یاد ہی نہیں ہوتا. چنانچہ لاہور میں ایک شادی ہوئی, شادی تھی بڑے امیر بندے کی. اس نے جناب 1 سال پہلے پلاننگ شروع کر دی کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, میں نے مکان نیا بنا لیا, اس کے لیے میں نے چیزیں خریدنی ہیں, اس کی لسٹ بنا لی, ایک ایک چیز بچی کے جہیز کے لیے خریدی گئی. پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی, تو بارات کہاں آئے گی جی؟ ہوٹل میں آئے گی, ولیمہ ہوٹل میں دیا جائے گا, فلاں جگہ ہوٹل میں, سب کام ہوٹل میں. اچھا, خط بھی لوگوں کو بھیجے گئے. آنے والوں کو اس نے کہا کہ میں ہر آنے والے بندے کو 1000 روپے کا ہار پہناؤں گا. لو جی, بارات میں جتنے بندے گئے دولہے کے ساتھ, انہوں نے دولہے کو تو پتہ نہیں کیا دیا ہوگا, ہر باراتی کے گلے میں 1000 روپے کا ہار ڈالا, ماشاء اللہ. اور کھانا بھی ایسا کھلایا کہ کوئی حد نہیں, سارے کام بہت اچھے کر لیے. اور بالآخر رخصتی ہو گئی. جب رخصتی ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا تو کسی عورت نے اس لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ حق مہر کتنا رکھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میں اپنے میاں سے پوچھتی ہوں. اس نے میاں کو فون کر کے پوچھا کہ حق مہر کتنا رکھا؟ کہتے ہیں نکاح تو کیا ہی نہیں. بغیر نکاح کیے لڑکی کو رخصت کر دیا. پھر فون کیا برات والوں کو کہ بھائی تم گھر نہیں پہنچے, رک جاؤ راستے کے اندر. لو جی, فون کرنے سے برات راستے میں رکی اور اب مولانا صاحب کو لے گئے اور سڑک پہ کھڑے کھڑے نکاح کر دیا. تو یہ تو خدا کو راضی کرنے والا حال ہے کہ سارا سال پلاننگ کر کے بیٹی رخصت ہو گئی اور ان کی کتابوں میں, ان کے کاغذوں میں یہ تھا ہی نہیں کہ نکاح بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بھول جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنا, لگے ہوتے ہیں بندوں کو راضی کر. اور ایک بات بتاؤں کہ انسان بندے کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتا, بندے کو انسان کبھی بھی نہیں. وہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جانے لگا تو ان کے پاس ایک گدھا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ خود بھی بیٹھا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ بٹھا لیا. جب جا رہا تھا تو ایک بندے نے دیکھا, اس نے کہا دیکھو بیچارہ گدھا ایک ہے اور اوپر 2 ہیں, گدھا ایک ہے اور اوپر 2 ہیں. اس نے کہا یار چلو لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں تو میں بچے کو نیچے اتار دیتا ہوں. اس نے بچے کو نیچے اتار دیا. آگے گیا تو کسی نے کہا اندازہ لگاؤ, خود اوپر بیٹھا ہے, چھوٹے بچے کو پیدل چلا رہا ہے. اس نے کہا اچھا یار میں بچے کو بٹھا دیتا ہوں, خود پیدل چلتا ہوں. اب بچے کو اوپر بٹھا دیا, خود پیدل چلنے لگا. کسی نے دیکھا, اس نے کہا حال دیکھو جی, چھوٹے سے بچے کو بٹھایا ہوا ہے, پورا گدھا اتنا بڑا. اس نے کہا یار لوگ اس پہ بھی راضی نہیں تو کیا کریں. اس نے کہا ہم گدھے پہ بیٹھتے ہی نہیں. اب باپ بیٹا دونوں پیدل چلنے لگے. کسی نے کہا, اس نے کہا یار بڑے بیوقوف ہے, گدھا بھی ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا یار کریں تو کیا کریں. تو ان کو پھر ذہن میں خیال آیا کہ ہم گدھے کو اٹھاتے ہیں. وہ گدھے کو اٹھانے لگے, گدھے نے بھی دولتیاں ماری اور اوپر سے لوگوں نے کہا جی حال دیکھو گدھے کو سر پہ اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بندوں کو راضی, وہ کہیں راضی ہوتے ہی نہیں. توبہ. ایک بندے نے شادی کے لیے سارا کچھ انتظام کر لیا. اب اتنا کچھ انتظام کیا تو خیال تھا کہ میں سب کو راضی کر لوں گا. اچھا جو آئے وہ تو ہو گئے راضی, اور جو نہ آئے انہوں نے کہا دیکھو ہمیں بلایا ہی نہیں, وہ ہو گئے کیا. اتنا کچھ کر کے بھی کچھ ناراض کہ جی ہمیں بلایا ہی نہیں. جیسے بچے کو راضی نہیں نہ کیا جا سکتا, بچے کو راضی کیا جا سکتا ہے, بچے کو راضی نہیں کیا جا سکتا, اللہ ہی اسے راضی کرے. ایک بادشاہ تھا, تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ بھائی تم اپنے بیٹے کو لے آنا, میں چاہتا ہوں کہ میں بچے کو ذرا پیار کروں, بٹھاؤں پاس. وہ وزیر اپنے بچے کو لے آیا. لو جی بچہ جو ہے وہ رونے لگا. بادشاہ نے کہا یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کبھی کچھ اور میں تو اس کی ہر بات کو پورا نہیں کر سکتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, مشکل ہے میرے لیے اس کی ہر بات کو پورا کرنا. بادشاہ نے کہا یہ کون سا مشکل ہے, جو کہتے ہیں پورا کر دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت پورا نہیں کر سکتے. اس نے کہا اچھا پھر مجھے بتاؤ میں پورا کرتا ہوں. لو جی بچہ رونے لگا. بادشاہ نے پوچھا کیا چاہیے؟
اس نے کہا ہاتھی چاہیے. بادشاہ نے حکم دیا کہ جی وہ میرے جو ہاتھیوں کا ہے نا سواریوں کا مسئلہ, وہاں سے ایک ہاتھی کو لے کے آ جاؤ. لو جی ہاتھی آ گیا. اب بچے نے تھوڑی دیر اس کو دیکھا تو اس کے بعد بچہ پھر رونے لگا. بادشاہ نے کہا اب تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے سوئی چاہیے. انہوں نے کہا لا دو بھائی. تو بچے کو سوئی لا کے دے دی. اب تھوڑی دیر بعد بچہ پھر رونے لگا. تو بادشاہ نے کہا بھائی اب کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے جی ہاتھی کو جو سوئی کا ناک ہے نا اس کے اندر سے گزارو. تو بھائی آپ راضی تو نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست تھے, سید تھے. اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا, نور ولایت ان کو حاصل تھا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کی طبیعت کے اندر نا مزاح تھا, تو اپنے مزاح میں وہ اپنی ولایت کو چھپاتے تھے, پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کسی کو. چنانچہ ایک مرتبہ کافی عرصہ جیل میں بند رہے, میاں والی کی جیل میں, اور وہاں سے جو چھوٹے تو گھر چلے. اب جب گھر آنے لگے تو سوچا کہ بڑے عرصے کے بعد گھر واپس جا رہا ہوں تو بھائی ہم بھی ذرا بن سنور کے جائیں. چنانچہ انہوں نے اپنے بالوں پہ کالا کلف لگا لیا, سفید بال تھے, داڑھی پہ کالا کلف لگا لیا, اور بالکل گبرو جوان بن کے ہیں اپنے گھر چلے. گھر گئے, دروازہ کھلا تھا. انہوں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے اندر اب بیوی کی جیسی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی کالی داڑھی والا نوجوان لڑکا سا آ گیا ہے. تو وہ اس نے پردہ کیا اور بھاگی کمرے کی طرف. تو جب وہ کمرے کی طرف بھاگی تو شاہ صاحب کہنے لگے او خدا کی بندی, میں نے تیرے پیچھے منہ کالا کیا اور تو بھی پھر مجھ سے دور بھاگتی ہے. او خدا کی بندی, میں نے تیرے پیچھے منہ کالا کیا اور تو بھی مجھ سے دور بھاگتی ہے. تو بھائی بات ایسی ہے, مخلوق کی خاطر منہ کالا بھی کر لو, مخلوق پہ بھی دور بھاگتی ہے. تو مخلوق کو راضی کرنا مشکل, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان. سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے آسان کا. اور جو شخص اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس بندے سے راضی کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ربا تو راضی تے سارا, ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. چنانچہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ امت کی ماں ہیں, آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مختصر نصیحت کی, اور ایسی جامع نصیحت کہ انہوں نے ام المومنین ہونے کا حق ادا کر دیا. انہوں نے اس خط میں لکھا امیر معاویہ لانو کو کہ اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے دوران مخلوق ناراض ہو بھی گئی تو اللہ مخلوق کو تم سے راضی کر دیں گے, اور اگر اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرو گے تو اللہ اس مخلوق کے دلوں میں تمہارا بغض ڈال دیں گے, وہ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے. 100% سچی بات ہے. تو اس لیے راضی انسان کس کو کرے؟ ربا تو راضی تے سارا سارا جگ راضی. اس لیے یریدون وجہہ, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت کی رضا, ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو بارش میں پھنس گئے تھے, تو ایک نے کہا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے, دوسرے نے کہا کہ میں نے تجارت کی اور اپنے بھائی کے رزق کا میں نے خیال رکھا, امانت میں خیانت نہیں کی اللہ کی, اور تیسرے نے کہا کہ میں زنا سے بچ گیا اللہ کی رضا کے لیے. چونکہ تینوں کے عمل اللہ کی رضا کے لیے تھے تو اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا اور ان تینوں کو نجات عطا فرما دی. ہمارے اکابر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر لشکر تھے. عمر لانو نے ان کی طرف خط بھیجا کہ اس خط کے ملنے کے بعد آپ ایک عام سپاہی ہیں اور جو خط لانے والا ہے وہ امیر لشکر ہوگا, آپ واپس میرے پاس آنا چاہیں تو آ جائیں, عام سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو اجازت. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے عام سپاہی بن کے لڑنا پسند کر لیا. بعد میں کسی نے پوچھا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ایک لمحے پہلے پورے فوج کا سپہ سالار اور ایک لمحے کے بعد ایک عام سپاہی, تو آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوا؟ ان کا مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوا. کیوں نہیں محسوس ہوا؟ ان کا اس لیے کہ جب امیر لشکر بن کے لڑ رہا تھا اس وقت بھی میرا مقصد اللہ کی رضا تھی, اور جب میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہا تھا اس وقت بھی میرا مقصد, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. چنانچہ جب مدائن کو فتح کیا گیا
تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ جس مجاہد کے پاس جو بھی غنیمت کا مال ہے وہ لائے، جمع کروائے. بڑے دن لوگ چیزیں جمع کرواتے رہے. ایک دن ایک آدمی آیا، کپڑے اس کے ایسے پھٹے پرانے سے تھے، لگتا تھا کہ یہ اتنا امیر بندہ نہیں ہے، اور اس نے رومال میں لپیٹا ہوا تھا کسی چیز کو. تو سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ میرے پاس امانت تھی، مجھے ملی تھی، تو یہ آپ لے لیجیے. حضرت نے جب رومال ہٹا کے دیکھا تو وہ مدائن کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا وہ تاج تھا، اور اس کے تاج کے اندر بڑے قیمتی ہیرے موتی تھے، اور کسی فوج کے بندے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تاج ہے کس کے پاس. تو بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر یہ بندہ اپنے پاس رکھ لیتا تو ایک ہیرا اور موتی بیچتا تو اس کی زندگی ٹھاٹھ سے گزرتی. مگر یہ کتنا امین ہے، امانت دار ہے کہ اس غریب سے بندے نے یہ چیز بھی لا کر دے دی. تو سعد بن ابی وقاص نے اس بندے سے پوچھا کہ مجاہد تیرا نام کیا ہے؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو وہ جو نوجوان مسلمان تھا، مومن تھا، اس نے فوراً اپنا رخ جانے کے لیے بدلا. جیسے بندہ جانے لگتا ہے نا تو دوسری طرف رخ پھیر لیتا ہے. اس نے بھی رخ پھیرا اور چلنا شروع کیا، اور چلنا شروع کرتے ہوئے کہنے لگا کہ امیر لشکر، جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، اب یہاں پر ایک ذرا اور بھی نقطہ سمجھ لیں. کہتے ہیں جی کہ رابعہ بصری ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں اس نے آگ اٹھا لی اور دوسرے میں پانی. تو کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگا میں جا رہی ہوں، آگ میں پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور میں آگ جنت کو لگا دوں گی. لوگ یا تو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں یا پھر جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. لہذا میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا عمل کر دوں. اب لوگ اس چیز کو بڑا پیش کرتے ہیں، بعض لوگ کہ جی واہ واہ واہ، رابعہ بصریہ کا کیا مرتبہ تھا کہ نہ جنت کے لیے عبادت کرو نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرو، بس اللہ کے لیے عبادت کرو. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی، لکھ کر فرماتے ہیں اگر رابعہ بیچاری راز سے واقف ہوتی تو ایسا نہ کرتی. اگر رابعہ بیچاری راز سے واقف ہوتی، معرفت کا کمال حاصل ہوتا تو وہ ایسے نہ کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ سے جنت مانگنا اللہ کی عین رضا اور منشا کے مطابق ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. تو اب پتہ چلا کہ جو صحیح یعنی عارف ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری مرضی اور ایک میری مرضی، ایک تیری مرضی اور ایک، اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے، تو اے میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے میں تیرے کاموں میں تیری کفایت بھی کروں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا. تو بھئی ایک چھوٹا سا دستور ہے کہ دنیا میں ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیا کریں دنیا میں؟ ہم تو جنت میں اللہ تعالی بندوں سے راضی. اللہ اکبر. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جنت میں جائیں گے اور انہیں ہر نعمت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہم کلامی کریں گے، فرمائیں گے جنتیوں تمہیں ہر نعمت مل گئی یا اللہ مل گئی، کچھ اور چاہیے؟ جی اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، کچھ چاہیے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے علماء سے پوچھو کہ تمہیں کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے. اللہ کی شان دیکھو، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. یہ انگریزی لکھ کے پڑھے کرسیوں پہ بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں جی کہ علماء کس کام کے؟ تم جنت میں پہنچ گئے نا، تمہیں وہاں بھی مولویوں کی ضرورت پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو. روایت میں آتا ہے کہ لوگ جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اس عالم کے پاس رجوع کریں گے اور ان کو جا کر کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پوچھو علماء سے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے یا نہیں چاہیے. علماء کہیں گے ہاں بھائی ہمیں جنت میں ہر نعمت مل گئی
لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا دیدار مانگے. تو اب جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے، ولدینا مزید، آپ کا وعدہ تھا ہمارے ساتھ. تو پھر اللہ رب العزت ان کو دیدار عطا فرمائیں گے. محبوب کا دیدار نصیب نہ ہو تو مزہ ہی کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ محبوب کا دیدار نصیب نہ ہو تو کسی نے شعر لکھا، کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا. حکیم صاحب نے کیا کیا؟ کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا. قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. تو شربت دیدار تو ملنا چاہیے، تو جنتیوں کو شربت دیدار ملے گا. اب اس کی لمبی تفصیل ہے شربت دیدار کی. بہرحال جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو اب جنتیوں کو ہر چیز مل جائے گی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ اب تو آپ کا دیدار بھی مل گیا، اور کیا ہم مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو یہ نعمتیں ملنے کے بعد؟ تو سب جنتی کہیں گے اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں. جب جنتی کہیں گے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے جنتیوں، میں آج اعلان کرتا ہوں میں تم سے راضی ہوں، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ مقام رضا جب مل جائے گا، جنتیوں کو جو خوشی اس سے ملے گی وہ خوشی پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی. اسی فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی. تو بندہ اللہ سے راضی، اور اللہ بندہ کس سے راضی؟ اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی؟ اس کو کہا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. اللہ اکبر، یہ ہے زندگی کا مقصود. اللہ. اور واقعی جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زندگی گزاری، نبی علیہ السلام کو خوش کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی خوشی پر اللہ خوش ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے صدیق تو نے میرے محبوب کو راضی کیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو آئے گا نا تو قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے. نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے راضی ہیں، لہذا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا، تو بس بس کرے گا. اتنا تیرا رب تجھے دے گا کہ تو بس بس کرے گا. بس 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 اتنا تیرا رب تجھے راضی کر دے گا. اللہ اکبر. اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ شان کہ وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ. تو بھائی ہمیں بھی اللہ سے راضی ہو جانا چاہیے. ہم اللہ سے راضی ہیں نا؟ کیوں بھائی؟ اونچا بولیں. ہم اللہ سے راضی اور اللہ. اس لیے حضرت علی عنہ ایک بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنی رضا عطا فرمائے. کیا عطا کرے؟ تو ایک لفظ میں اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو کیا مانگو گے؟ کیوں بھائی؟ نہیں، کئی ہوں گے جب بیوی مانگیں گے. اگر کہہ دیا جائے نا کہ ایک لفظ میں کچھ مانگو تو ووٹ کدھر جائے گا؟ کیا مانگیں گے؟ اللہ کی رضا. اس لیے کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جتنی نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بیوی بھی ہوگی. تو مانگنا کیا ہے؟ مانگنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا. بس اس چیز کو ذہن میں رکھو. اور ہر عمل کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد اللہ کی رضا، تلاوت کا مقصد، پڑھنے کا مقصد، دین کی بات کرنے کا مقصد. ہر کام میں آپ نیت کیا کریں گے؟ بس اگر آپ نے اس سبق کو پکا کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا